بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے. اہم خبریں اور اہم خبروں کے اوپر تجزیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فیصلے ہو گئے اور بڑا جسے کہا جاتا ہے کہ ہم اس فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کو یہ صاف پتہ لگے گا کہ پاکستان کی سیاست کیا رنگ لے کر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کی ایک اور کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے. ان کی ضمانت قبل از گرفتاری توشہ خانہ کہ جو تحائف والا معاملہ ہے، نیب کیس جو ہے، اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ایک اور کیس کے اندر بھی بیل لینا پڑے گی. گو کہ ابھی ان کی سائفر کے اندر بیل ریجیکٹ ہو چکی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس کے اندر ابھی تک ان کی نوٹس جاری ہو گئے تھے، لیکن اگلی سماعت کب ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کے گرد معاملات حالات ہیں وہ اب سب کو پتہ ہے کہ بے شک ان کو جیل کے اندر سہولتیں میسر ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی ان کے لیے نو نانسنس کی پالیسی ہے پوری ریاست کی جانب سے. اور اگر کسی کے ذہن پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف کہیں سے کوئی باہر سے کوئی امپیکٹ کر کے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ اس وقت جاری ہے اور اس دورے کے اندر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے حالات یا معاملات کے حوالے سے آرمی چیف پر کوئی دباؤ ڈالا جائے کہ ان پر ذرا نرمی کی جائے اور ان کو باہر نکلنے دیا جائے. کیونکہ عام فہم یہی ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب پوری دنیا میں ایک جانی مانی شخصیت ہے، تو شاید آرمی چیف کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے یا فوج کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے. تو ابھی تک تو میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام باتیں کچھ لوگ صرف یہ کہ پہلے کیوں نہیں دورہ ہوا، اب کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا آرمی چیف کوئی بھی ہو، امریکہ کی نظر میں اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی یا اس خطے کے اندر کوئی مضبوط ترین آرمی ہے تو وہ پاکستان کی ہے. اور اگر پاکستان کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو پھر افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں جو شکل اختیار کر گئے ہیں، پاکستان کا اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ہمیشہ سے رہا ہے. تو اب بھی فوج کی اہمیت، پاکستان کے آرمی چیف کی اہمیت، وہ پینٹاگن ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، ایون وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، وہ لوگ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ملنا بھی چاہتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی فوج کی اہمیت تو رہتی ہے. تو دباؤ امریکہ میں سے بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہیں ڈالے گا اور نہ اب تک ڈالا گیا ہے. یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ ضرور اس بات کا کہا گیا ہے کہ شاید آپ کے لیے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں، کیونکہ آپ کی گراؤنڈ کے اوپر اہمیت زیادہ ہے، آپ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، آپ کی لوگوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ووٹ بینک ہے اور بڑا ہیوی مینڈیٹ بھی پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں. وہ میں ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کیسے ہوں گے، لیکن سب کو پتہ ہے جو حالات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہوگا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان بھی ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس جاری کیا اور کہا ہمیں ایک اور موقع دیتے ہیں تحریک انصاف کو کہ وہ آئے ہمارے سامنے، کیونکہ بادِ النظر میں یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ بادِ النظر میں جو انٹرا پارٹی انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے کروائے ہیں وہ نہ پارٹی کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، نہ ہی الیکشن ایکٹ کی جتنی بھی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن بن رہی ہے. گو کہ الیکشن کمیشن اگر کوئی کلعدم بھی قرار دیتی ہے ایسے معاملے کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو، یا ان پہ آبجیکشنز بھی ریز کرتی ہے یا کوئی اور فیصلہ دیتی ہے، تو اپیل تو کا سٹیج تو موجود ہے، لیکن ایک تحریک انصاف کے لیے ایک نئی جنگ کھل جاتی ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر پچھلے 8 مہینوں کے اندر، خاص طور پر مئی سے لے کر اب تک جو سلسلہ جو کچھ بنا ہے، 9 مئی اس کا محور بنا ہوا ہے. اور جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد جتنے اجلاس ہوئے، ایک ہی میسج تھا جو کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے دیا گیا تھا، اور اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. وہ ایک ہی میسج تھا، وہ یہ کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے یا اس میں معاونت کی ہے یا اس میں کسی کو پرووک کیا ہے، یعنی انسائٹ کیا ہے، راغب کیا ہے اس طرف، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ فیصلہ تقریباً اکتوبر میں آیا، ابھی دسمبر کا وسط تقریباً ہم پہنچے ہیں، آئڈلی 2.25 مہینے میں. اب جو یہ بینچ بنا اور اس بینچ نے آج جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، اس کو وہ 5-1 سے فیصلہ آیا تھا. جو ایک ڈسینٹنگ بھی تھا وہ بھی ایک نوعیت کے اوپر تھا. بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو موٹی بات سب نے یہی کہی تھی کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا.
اور جو ایک شک بھی تھی پاکستان آرمی ایکٹ کی، اس کو بھی کلعدم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، آئین سے متصادم ہے۔ آج سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے 5-1 سے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور مشروط معطلی کی، لکھا کہ ٹرائل جاری رہ سکتا ہے، ٹرائل شروع ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں، لیکن حتمی فیصلہ نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں تقریباً ایک اچھی تعداد ہے، 100 سے اوپر ہی لوگ ہیں جو اس وقت فوج کی تحویل میں ہے۔ ایون جب فیصلہ آ گیا تھا تو میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ بتایا کہ وہ لوگ، ان کو واپس نہیں کیا گیا کسی بھی سویلین اتھارٹی کو، اور پاکستان کی فوج کے پاس ہی ہیں وہ، کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ کم واٹ میں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بڑا غیر قانونی ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود ہم نے ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنا ہے، لیکن جو پوزیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور کہا یہ گیا کہ کم واٹ میں، جو بھی ہو جائے، جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا، اور اب وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ بے شک جنوری کے اندر یہ اب لسٹ ہوگا، اگلی دفعہ کیس میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ جو حالات واقعات ہوں گے، یہ کیس کس طرح شکل اختیار کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی یہی ہوگا کہ عدالت اس کی مشروط اجازت دے دے گی کہ جی جہاں بہت کنکریٹ ایویڈنس ہو وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا لوگوں کا ٹرائل، سویلینز کا بھی ٹرائل فوجی عدالتوں کے تحت ہو۔ ایک ایسا پریسیڈنٹ جو کہ ہلا کے رکھ دے گا پاکستان میں، آنے والی نسلوں کے اندر، آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ایک اس کو مثال بنایا گیا ہے سانحہ 9 مئی کو، اور یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے۔ اب جو آج اس کیس کے دوران ہوا، ایون میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ایک تو وکلا آج عدالت کے اندر، سب سے پہلے تو جی جواد اسخاریہ صاحب نے اعتراض کیا ہوا تھا جسٹس طارق مسعود صاحب پہ۔ طارق مسعود صاحب جو کہ سینئر پیونے جج ہیں بائی دا وے اس وقت، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو جواد اسخاریہ صاحب کا اپنا فیصلہ ہے کہ اگر جج کی مرضی ہے وہ کہ وہ اعتراض سے بینچ پر الگ ہو یا نہ ہو، میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے آپ؟ سخت ریمارک جج صاحبان کی، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سے منسوب یہ بھی بیان ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کر جائیں گے۔ جج کی طرف سے ریمارکس آنا تھوڑی سی تشویش کی بات ہے، تھوڑی نہیں، شاید میرے لیے تو بہت تشویش کی بات ہے، لیکن آج جب یہ سارا ہوا تو اس وقت یہ وکلا آپس میں بھی جھگڑ رہے تھے۔ آج انور منصور، جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں جو کہ اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی سختی سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اعتراض جن جج وکلا نے کیا ہے، جن وکیل صاحب نے، وہ تو یہاں ہے نہیں، تو آپ پہلے وکیلوں کو سن لیں۔ بہرحال آج سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا جی کہ آپ اعتراض کے باوجود بینچ پہ بیٹھے ہیں اور یہ کیس سن رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں بیٹھوں گا اور سنوں گا، آپ کو کیا پرابلم۔ اب رزلٹ یہ نکلا کہ آج عدالت کے اندر سردار طارق مسعود صاحب نے، جو کہ جج ہیں، اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جس نے 5-1 سے یہ فیصلہ پہلا والا سپریم کورٹ کا معطل کیا، اس میں جسٹس طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ کل جو 23 بچے شہید ہوئے، گزشتہ روز جو حملہ ہوا تھا فوج پر، ان پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ فوجی جوانوں کو شہید کرنے والوں کا تو اب ٹرائل نہیں ہو سکے گا کیونکہ قانون کالعدم ہو چکا ہے۔ جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے ان سویلینز کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ اور اس پر وکیل سلما اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی عدالت موقع دے تو اس پر سیر حاصل دلائل دے گی۔ اب یہ وہ ساری سچویشن تھی جو آج عدالت کے اندر ہوئی، آپ دیکھ لیں، بڑا کلیئر ہے۔ اب میں کہوں کہ جی یہ جج صاحبان انفلوئنسڈ نہیں ہے، میں اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو ریاست کا فیصلہ ہے شاید اس کا ادراک اب ہمارے جج صاحبان کو بھی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا پیناما کے اندر ہوا تھا، جو ثاقب نثار صاحب موجود تھے، انہوں نے پتہ تھا کہ میاں نواز شریف کو فارغ کرنا ہے، تو بس پھر جھوٹی سچی کہانیاں بنا کے بھی فارغ کر دیا گیا۔ وہ جن جج صاحبان تھے ان کا تاریخ میں کیا نام ہوگا۔ خیر، اب میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو آپ کا سائفر کیس ہے، جس میں پہلے سب کچھ وہ اگست کے بعد کی کارروائی کالعدم ہو گئی تھی، آج ان پر دوبارہ فرد جرم عائد ہو گیا، اور وکلا شور مچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جس طرح سے ہو رہا ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کو نہیں آنے دیا جا رہا، جی میڈیا انٹریکٹ نہیں کر سکتا، عمران خان صاحب سے مل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، سو اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن بھائی فیصلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی شور مچا لیں، جو مرضی کر لیں، ہوگا وہی جس فیصلے کا تعین کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ کہ فی الحال آج کی تاریخ میں پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان کا ذاتی طور پر تو ویسے ہی نہیں، بیکاز فی الحال وہ
ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے. عمران خان یا مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی مسائل ایک کے بعد ایک، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، پتہ نہیں کیوں میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا بھی تھا اسی پلیٹ فارم پہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات اگر کالعدم نہ بھی ہوئے تو پھر بھی تحریک انصاف کے لیے پرابلم کریٹ ہوگا کوئی نہ کوئی، اور ایک باٹل نیک آئے گا جس میں تحریک انصاف شاید اپنے انتخابی نشان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں آخری شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ نہیں کوئی جماعت اپنا، کیونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ اس میں کچھ تبدیل نہیں ہونے جا رہا. ہمارے تحریک انصاف کے دوست جتنا مرضی بیٹھ کے اس پہ شور مچائیں یا جتنا مرضی غصہ کرنا ہے، گالیاں دینی ہے، مجھے دینی ہے، جس مرضی کو دینی ہے دیں، لیکن بھائی جو کر دیا ہے نا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جو خان صاحب نے بھی کیا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب وہ کہتے رہے لوگ کہ نہیں جی اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، میں آپ کے سامنے کسی دن بتاؤں گا بھی انشاءاللہ، بلکہ بہت جلد، کہ آپ یہاں تک پہنچے کیسے. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں، آج میاں نواز شریف صاحب نے جب پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے مطلب وہ پارلیمانی بورڈ سے بات کر رہے تھے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ساری گفتگو سننے کے بعد اس میں جو ایک ایلیمنٹ سامنے آتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہوگا یا جو ان کے ساتھ ہوا ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، بیٹی کے ساتھ خود جیل میں رہے، یہ چیزیں کہنا آسان ہوتا ہے، یہ چیزیں کہنا آسان ہوتا ہے. بہت کچھ انہوں نے دیکھا، عذاب کا شکار رہے، بہت کچھ ہوا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ٹائم کون واپس کرے گا کسی کا؟ آج چیمہ، فواد حسن فواد اور بتیرے لوگ جو جیلوں میں رہے چھوٹے کیسز کے اندر، 2 نمبر کیسز کے اندر، اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ لوگ بری ہو رہے ہیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں جی ساروں کو جی فیور مل رہی ہے، فوج فیور دلوا رہی ہے، یہ بات بھی پوری طرح غلط، یہ پوری طرح درست نہیں ہے. ٹھیک ہے میاں نواز شریف کے لیے آج معاملات آسان ہو گئے، وقت بدل گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم جیسے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ فیصلے اڑ جائیں گے جب ہائی کورٹ کی سٹیج پہ آئیں گے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیے، یہ جو تجربے کیے گئے، کیا کسی شخص کا وقت واپس لایا جا سکتا ہے؟ میاں نواز شریف کی بیگم دنیا سے چلی گئیں، کیا وہ وقت واپس لا سکتے ہیں کہ شاید اگر ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا تو ممکن ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری لمحات گزار پاتے؟ کیا اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ میں نے آج بھی، میں کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں جب میں کہہ رہا تھا، مجھے یہی لگا کہ یار یہ نہ ہو کہ آج اگر میاں نواز شریف کے خلاف جو کہ غلط فیصلے دیے گئے تھے، اور میں کہتا تھا کہ یہ فیصلے اوور ٹرن ہو گئے، آج وہ ہو گئے، لیکن اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور کل پتہ لگے 4 سال بعد عمران خان کے خلاف جتنے کیسز تھے سب ہی ایسے فارغ ہو رہے ہوں، اور عمران خان کہے میری زندگی ضائع کر دی، میرے 4 سال کھا لیے، میں جتنے سال جیل میں رکھا، پتہ نہیں کتنے سال وہ رہیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، تو اللہ کو پتہ ہے. یہ کام اگر ہم اسی کے اندر رہیں گے تو ہم ان دائروں کے اندر ہی چلتے رہیں گے. کیا ہم اس دائرے سے باہر کبھی نکل سکیں گے؟ اس کا جواب آپ ڈھونڈیے، کیونکہ میں اس کا جواب بحیثیت ایک عام پاکستانی کے ڈھونڈ رہا ہوں، بدقسمتی سے مجھے نہیں مل رہا. اس بلاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دوبارہ جلدی ملاقات ہوتی ہے، ذرا سستی ہو گئی، آپ سے لیٹ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ہم جو ڈیلی ہمارا ہوتا ہے کہ 2 ولاگز آپ کے سامنے آئیں، وہ انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بہت شکریہ.